السلام علیکم۔ اسلام ٹیوب روحانی سینٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اسی آیت کے ذریعے ہم اپنے ہی ہمزاد کو بیدار کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس آیت کے ذریعے ہم اپنے ہی ہمزاد کو بیدار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ طلسم تعلیم کروں گا جس کا تعلق قرین سے ہے، یعنی کہ ہمزاد سے ہے۔ خالی ان طلسمات کو لے کر چلانا ایسا ہے کہ سامنے ٹھک کر کے آ جانا، جیسے آپ نے کوڈ ملایا اور موبائل ان لاک ہو گیا، جیسے آپ نے موبائل نمبر ملایا اور کال کر دی۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ اسلام ٹیوب روحانی سینٹر چینل کا نمبر ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ ان کا کوڈ ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اس میں آپ کے لیے ایک وقت کی محنت ہے اور زندگی بھر کے لیے آسانی ہے، لیکن اس کو آپ اپنا پیشہ نہیں بنانا، کیونکہ اس کو بیدار کرنا اور پھر صحیح راستے پر چلنا، آپ سمجھ لیں ابھی آپ پتھروں پہ چل رہے ہیں اور پھر کانٹوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے معاون و مددگار تو ہوتے ہیں، آپ کو صحیح راستہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو لوگوں کی خبریں بھی لا کر دے رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ راستہ پھر پتھریلا ہو جاتا ہے، سخت راستہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو بیدار کریں صرف اس لیے کہ آپ اپنے سلوک کا راستہ آسانی کے ساتھ طے کر سکیں، آپ اپنا روحانیت کا راستہ آسانی کے ساتھ طے کر سکیں، اور جو لوگ اس کو بیدار کر لیتے ہیں ان کا سفر اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک شخص پیدل چل کے لوگوں کے پاس جا رہا ہے اور ایک شخص گھر بیٹھ کے سب کو پیغامات دے رہا ہے۔ خود اندازہ لگائیں کتنا فرق ہے۔ اس کو بیدار کر لینے کے بعد اس کو بیدار کرنے کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ میں صرف فائدے نہیں بتاؤں گا، نقصانات بھی بتاؤں گا۔ نقصان کیا ہیں؟ نقصان اس کو بیدار کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، کسی کے ساتھ غلط کرتے ہو، کسی کو بلا وجہ نقصان پہنچاتے ہو، تو پھر یہی ہمزاد آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ پھر یہ آپ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ ناپتا ہے۔ آپ پر جن لوگوں میں ضعف ہے، جو لوگ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں کہ میں برائی کی طرف نہیں جاؤں گا، یا کسی کے ساتھ غلط نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ برا نہیں کروں گا، میں کسی سے دشمنی کا بدلہ نہیں لوں گا، تو پھر یہ اس کا بڑا معاون و مددگار بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر ہمیں سخت دل چاہیے ہوتا ہے، اس لیے پھر ہمیں سخت ریاضت چاہیے ہوتی ہے، جو ایک وقت کی ہے اور کچھ ہی دنوں کی ہے، لیکن جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سارے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے، ہر چیز میں بہتری ہو جاتی ہے۔ عام لوگوں کا تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا کہ جو اس سے بچنا چاہتے ہیں وہ اس آیت کو 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ ویڈیو ہے ان خاص لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ روحانی سفر میں شامل ہیں، اور ان کا حق بنتا ہے کہ میں ان کو یہ عمل تعلیم کروں کہ وہ اس کو بیدار کریں اور پھر اس سے کام لیں، اور کام لینے کے طریقہ کار بھی میں سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے ہرن کی جھلی لے لینی ہے۔ یہ عمل خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ نقش ہرن کی جھلی پر لکھتے ہو تو آپ 3 دن میں اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرن کی جھلی کی ایک خاص تاثیر ہے۔ ہرن کی جھلی عجائبات میں سے ہے کہ ایک فلیطہ آپ کسی کاغذ پر لکھو اور یہی فلیطہ آپ ہرن کی جھلی پر لکھو، آپ کو فرق خود پتہ چل جائے گا۔ اب آپ نے ہرن کی جھلی لے لینی ہے۔ جو خاص لوگ جو یہ 3 دن کا عمل
کریں گے ہمزاد کو بیدار کرنے کے لیے یا ہمزاد کو جگانے کے لیے یا ہمزاد کے لیے وہ لوگ سب سے پہلے اسی قرآن کی آیت کو جو میں نے بتائی پچھلی ویڈیو میں، اس آیت کو 40 دن میں 1.25 لاکھ مکمل کر لیں، پرہیز کے ساتھ، ترک جلالی اور ترک جمالی کے ساتھ کریں گے۔ یہ ایک وقت کی محنت ہوگی 40 دن کی۔ 40 دن 3125 مرتبہ پڑھنے سے یہ 40 دن میں 1.25 لاکھ مکمل ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی عمل کے دوران ہی حاضریاں ہونے لگتی ہیں۔ میں آپ سے خود کے ہمزاد کی بات کر رہا ہوں، میں کسی عامل کے ہمزاد کی بات بالکل نہیں کر رہا، آپ سے کسی دوسرے کے ہمزاد کی بات نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے اپنے ہمزاد کی بات کر رہا ہوں کہ عاملین اپنا خود کا ہمزاد کیسے بیدار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ قرآن کی یہ آیت پڑھنی ہے۔ 3125 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے پرہیز کے ساتھ، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے بند کمرے میں، یعنی جو مخصوص کمرہ ہوگا، اس میں کرنا ہے۔ لوگ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمزاد کا عمل قبرستان میں کرنا چاہیے یا کہیں باہر کرنا چاہیے، جبکہ اس کو دیکھا جائے تو سب سے صحیح تاثیر جو انسان اپنے لیے کرتا ہے وہ ایک حجرے میں کرے یا ایک کمرے میں کرے، یعنی مخصوص کر لے، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ لوگ قبرستان میں بھی کرتے ہیں، لوگ ویران جگہ پر بھی کرتے ہیں، لوگ کسی درگاہ یعنی دربار پر بھی کرتے ہیں۔ سب کی الگ الگ تاثیر ہوتی ہے، ہر جگہ کی تاثیر بدل جاتی ہے، لیکن آپ اپنا گھر چنیں۔ آپ اپنے گھر کو چنیں یا گھر کے چھت پر کمرہ بنوا لیں یا اسٹور بنوا لیں جو آپ کی پڑھائی کا ہو، جہاں پر بچے نہ آتے جاتے ہوں۔ یہ خاص خیال رکھنا ہے جہاں نابالغ بچے ہوں، اور پاکی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ صرف کمرے کی حد تک آپ اس کمرے کو تیار کر لیں اور اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور عمل شروع کرنے سے 3 دن پہلے آپ نے پرہیز شروع کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس دن عمل شروع کر رہے ہیں اسی دن شروع کریں گے، 3 دن پہلے سے پرہیز شروع کرنا ہوگا، پھر چوتھے دن سے عمل شروع کرنا ہوگا، ترک جلالی اور ترک جمالی۔ پھر اس قرآن کی آیت کو 1.25 لاکھ 40 دنوں میں مکمل کر لیں گے۔ جب 40 دن میں 1,25,000 مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے 3 ہرن کی جھلیاں منگوا لینی ہے اور ایک چراغ منگوا لینا ہے، اور آئل لے لینا ہے، جیسے چمیلی کا تیل لے لیں، بادام کا تیل لے لیں یا گری کا تیل لے لیں، کوئی بھی لے لیں ان تینوں میں سے، اور جو چراغ لینا ہے وہ تانبے کا چراغ لینا ہے، اور یہ خلیطہ جو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس کا خلیطہ بنا لینا ہے۔ ہرن کی جھلی کے اوپر لکھ کے جو لوگ روحانی معالج ہیں وہ اب ذرا تھوڑی تکلیف اٹھائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے ان کی اہمیت کا، کیونکہ یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہوتے۔ ہم جب تکلیف اٹھائیں گے، ایک تانبے کا چراغ بنوا لیں، اسے جلا کر رکھیں، اور پھر یہ خلیطہ اس ہرن کی جھلی کے اوپر لکھنا ہے۔ سب سے پہلے چکور خانہ بنا لینا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ 4 خانے پیک کرنے ہیں، 1 2 3 4 لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد جیسے واو لکھتے ہیں ایسے لکھا اور اسے کھینچ کر نیچے لے جانا ہے، اور قاف لکھ دینا ہے۔ یہ طلسم ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ لازمی دھیان رکھنا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے اور اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ یہاں آپ نے سواد لکھنا ہے اور کھینچ کے یہاں سے ایسے بنا لینا ہے جیسے محراب بناتے ہیں۔ یہاں 2 آنکھوں
वाला हे लिखेंगे اور یہاں سے 3 دفعہ کھینچیں گے اور ایسے بنا دیں گے۔ پھر اسی طرح ان طلسمات کا تعلق ہمارے جسم یعنی جو ہم ذات ہے اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ پھر یہ ایسے کر کے 7 بنا دینا ہے، یہاں آئین بنا کر 7 دفعہ کرنا ہے اور ملا دینا ہے۔ اس کونے پر بھی ایسے ہی۔ پھر ہے کی علامت آ گئی، پھر 11، پھر توئیں اس کے ساتھ ملا دینا ہے، پھر یہاں ہے کی علامت آ گئی، پھر 7 دفعہ اور ملا دیں گے، اوپر بھی ایسے ہی، اور پھر ہے، پھر 11، پھر توئیں، پھر لام، پھر 11، پھر 9، پھر دال، پھر 11، پھر 9، پھر یہ 3 نقطے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اجازت لینی ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھنا، ترتیب پوری بنا دی، طریقہ میں نے پورا بتا دیا، لیکن اجازت لے کر کرنا یہ مکمل ہے۔ ہمزات کو بیدار کرنے کا فلیطہ یہ پوری علامتیں آ گئیں۔ پھر سمجھ لیں آپ نے اس میں 786 نہیں لکھنا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو بس اسی ترتیب اور اسی طریقے سے لکھنا ہے، یہ بنا لینا ہے۔ پھر آپ کی 1.25 کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ پھر 3 جھلیاں ہرن کی لے لینی ہیں۔ پھر رات کے وقت میں ایک کمرے میں بیٹھ کر چراغ میں تیل ڈال کر اور پھر ہرن کی جھلی پر یہ علامتیں بنا کر مکمل فلیطہ بنانا ہے۔ پھر اس کو فولڈ کر لینا ہے، فولڈ کر کے اس کے اوپر روئی لپیٹ دینی ہے۔ روئی لپیٹنے کے بعد اس کمرے میں چراغ کے اندر رکھ کر یعنی قرآن کی آیت پڑھنی ہے۔ یہی آیت پڑھ کے آپ نے جلانی ہے ماچس اور اس دیے کو روشن کر دینا ہے۔ جب وہ دیا روشن ہو جائے گا اس دیے کو اپنی پشت پر رکھ دیں گے، سامنے نہیں رکھنا، پیچھے رکھنا ہے، اور اس کمرے کے اندر اندھیرا ہوگا، صرف چراغ کی روشنی ہوگی، اور کمرے میں آپ نے پنکھا نہیں چلانا اور نہ اے سی چلانا ہے۔ جب آپ چراغ روشن کرو گے اور آگے بیٹھو گے تو آپ کا سایہ ہوگا، آپ سائے کو بھی فوکس کر سکتے ہیں اور آنکھیں بھی بند کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے، اور 990 مرتبہ 2 دن 990 مرتبہ پڑھیں گے، تیسرے دن 991 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ تعداد کا پڑھائی سے بہت گہرا تعلق ہے، اور جو لوگ اعمال کرتے ہیں اور تعداد کو مد نظر نہیں رکھتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ اعمال کرتے ہیں اور تعداد کا بھرپور خیال رکھتے ہیں وہ ہر قسم کی رجعت سے، ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں۔ آپ نے چراغ جلا کر 990 کی تعداد مکمل کرنی ہے اور مکمل کر کے پرسکون ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ کے ساتھ کچھ کیفیات ہونا شروع ہوں گی اس عمل کے دوران، اور کیفیات کیا ہوگی؟ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر نارمل روٹین سے بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ ہمارے جسم میں ہے اور ہم اسے اپنے جسم سے باہر منتقل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آنکھیں بند کر کے پرسکون ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ جب تعداد مکمل ہو جائے تو چراغ جلتا رہے گا، وہ آپ نے خود بند نہیں کرنا، پھر آپ مراقبے میں بیٹھ جائیں گے۔ پھر نہ کچھ سوچنا ہے، پھر نہ کچھ پڑھنا ہے، پڑھنا صرف 990 مرتبہ ہے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ پھر جب تک چراغ جل رہا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا، نہ اٹھنا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، یا آپ سائے کو فوکس کریں یا آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر ایک دن گزر جائے گا، دوسرا دن گزر جائے گا، اور جب تیسرا دن گزرے گا تو آپ کو ایک سائے کے ساتھ دوسرا سایہ نظر آئے گا، مراقبے میں نہیں بلکہ جب آپ آنکھیں کھولیں گے تو نظر آئے گا۔ یہ بات پہلے دن بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے دن بھی ہو سکتی ہے، آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا آپ کے سائے سے ایک اور سایہ الگ ہو رہا ہے۔ ایک دن، 2 دن، اور جب تیسرا دن آئے گا تو پھر یہ سایہ ہی سب کچھ ہوگا۔
اب تھوڑی سی احتیاط بھی سمجھ لیں، اس کے صرف اور صرف فائدے نہیں ہیں بلکہ نقصانات بھی ہیں۔ ہمیں نقصان کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ پڑھائی کر رہے ہیں اور آپ نے کنڈی نہیں لگائی تو کوئی بچہ بھاگتا ہوا آ گیا کمرے کے اندر، یا بچوں میں لڑائی ہوئی، دونوں بچے شور مچاتے ہوئے اندر آ گئے تو آپ کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی، تو آپ کے معاملات بھی ڈسٹرب ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، حمزات کا عمل بہت سخت عمل ہوتا ہے، اس لیے میں پہلے ہی آگاہ کر رہا ہوں، ہر عمل سے یا تو بچوں کو بالکل الگ کر دیں یا کسی دوسرے گھر بھیج دیں، نانی کے گھر یا دادی کے گھر وغیرہ۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے پھر آپ اپنے کمرے کو لاک کر دیں، پھر آپ جب چاہیں گے میں ان سے کام لینے کے طریقے آپ کو سمجھاتا رہوں گا، پھر اس ترتیب سے ہم کام لیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، اس میں مایوسی نہیں ہوگی۔ تیسرے دن کا سایہ آپ کے سامنے ایسے آ جائے گا جیسے آپ شیشے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ جو بات کرو گے آپ کو جواب ملے گا، آپ جو گفتگو کرو گے اس کا رسپانس آپ کو فوری طور پر ملے گا۔ آپ جو قول و قرار کرو گے، جو معاہدہ کرو گے، جو کہو گے ویسے ہوگا۔ میں نہیں کہتا یہ کہے گا وہ کہے گا، جب آپ خود پریکٹیکل میں بیٹھو گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا، اور یہ آپ پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا اس وقت تک جب تک آپ صحیح رستے پر ہیں۔ یاد رکھنا، صحیح رستے سے مراد ناجائز کام ہرگز نہیں کرنا، کبھی پرائز بانڈ کے چکر میں نہیں پڑنا، کبھی لاٹری کے چکر میں نہیں پڑنا، یا کسی ایسے چکر میں کبھی نہ پڑنا۔ یاد رکھنا یہ کر تو دے گا لیکن اس کے بعد آپ کو تباہ و برباد ایسا کرے گا جہاں سے آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے، یہ آپ کو وہاں سے برباد کرنا شروع کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کو بے وجہ تکلیف نہیں دینا، کسی پہ بے وجہ مسلط نہ کرنا۔ کوئی آپ کو کچھ کہہ بھی دے تو آپ اس کو ہرگز نہ بھیجنا اس پر، جب تک آپ ان سے پرہیز کرو گے تب تک آپ اس پر غالب رہو گے، کیونکہ یہ آپ ہی کے جسم کا حصہ ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا، یاد رکھنا، اور پھر آپ اپنے وقت کے بادشاہ ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، جب یہ کوئی بھی کام کرے گا وہ سب سے پہلے پرسنل مجھ سے اجازت لے گا۔ فی الوقت میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں ہے، میری اجازت کے بغیر کوئی نہ کرے یہ عمل۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ کو کوئی دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہے وہ جادو کا اتارنا ہو، گاڑے ہوئے جادو کو نکالنا ہو، جادو کو ختم کرنا ہو، شیاطین کو ختم کرنا ہو، بلانا ہو۔ اس حمزات سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اس کی قوت اور پاور تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دی تھی کہ اس کی کتنی قوت ہے، لیکن ہم نے اس کی پاور پر رشک نہیں کرنا کیونکہ آپ کی پاور اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ کی روح کی اور ہمارا تعلق روح یعنی روحانیت سے ہے۔ ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے، اسے بیدار بھی کرنا ہے اور آگے کا سفر کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا آگے کا سفر آسان ہو اور پھر دل لگے۔ لوگ جب عجائبات دیکھتے ہیں تو وہ اور مزید بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک کچھ دکھتا نہیں ہے تو وہ معاملات نہیں بنتے، مطلب ویسے دل نہیں لگتا۔ اب دیکھیں ایک شخص پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے وہ شخص بور ہو جاتا ہے کہ یار کیا ہو گیا ہے مجھ سے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہا میرا یہ عمل۔ تو جب انسان ایسے مشاہدات کرتا ہے یا ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کو موٹیویشن ملتی ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بالکل اپنے بزرگوں کے راستے پر ہوں، پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو طریقہ میں نے سمجھایا یہ عام لوگ ہرگز نہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔